اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن عیسوی 2011 کی بات ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے شہر امراوتی میں وہابی جماعت کے لوگ کئی روز سے تقریروں میں اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اور جھوٹ اور عیاری کا سہارا لے کر اہل سنت کے عقائد و نظریات پر حملے کر رہے تھے۔ ان کی ان حرکتوں سے شہر کے سنی مسلمانوں کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے ان کے مکر و فریب کا جواب دینے کے لیے 17 اور 18 ستمبر کو خطیب اہل سنت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی مدظ اللہ العلی کی تقریر کا پروگرام رکھا۔ اس پروگرام میں وہابیوں کی گمراہی کو کھلے میدان میں ثابت کیا گیا اور ثبوت کے طور پر ان کی اوریجنل کتابیں اسٹیج پر عوام کے سامنے رکھ دی گئی اور ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرنے پر 5 کار یعنی موٹر گاڑی اور 1 لاکھ روپیہ نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔ 5 گاڑیاں اور رقم وہاں سب کے سامنے حاضر رکھی گئی۔ کھلے عام چیلنج کے باوجود کوئی بھی وہابی کسی حوالے یا ثبوت کو غلط ثابت نہیں کر سکا اور انعام لینے نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار لوگوں نے وہابی دھرم سے توبہ کر لی اور سنی مذہب میں داخل ہو گئے۔ اس واقعہ سے وہابیوں کو بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے فوراً ایک خطرناک سازش تیار کی اور ایک جگہ ہتھیار لے کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب جلسہ ختم ہوا اور صلاۃ و سلام، دعا اور مصافحہ کے بعد جب حضرت کی گاڑی روانہ ہوئی اور جو ہی اس جگہ پہنچی جہاں وہابی چھپے ہوئے بیٹھے تھے تو اچانک انہوں نے سامنے آ کر حضرت کی گاڑی کو گھیر لیا اور تلوار اور ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ اس کی تفصیل تو آپ اسی سی ڈی میں خود مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی زبانی سنیں گے۔ ہمیں یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہابیوں کی خود کی کتابیں پڑھ کر سنائی گئی تو وہ بھڑک گئے اور مرنے مارنے پر تل گئے۔ اگر واقعی ان کی کتابیں غلط ہیں کہ اسٹیج پر ان کا نام لینا بھی انہیں پسند نہیں، تو پھر ان کتابوں کو دریا میں ڈال کر توبہ کیوں نہیں کر لیتے اور سنی مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اور اگر ان پر لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں تو حوالوں کو غلط ثابت کر کے انعام کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ بہرحال ان کی حقیقت عوام کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایمان افروز بیانات کی یہ سی ڈی سنو اور فیصلہ کرو جماعت رضائے مصطفیٰ ناگپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے البرکات ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام تیار کیا گیا ہے۔ اس سی ڈی میں مولانا عبد المصطفیٰ صاحب کی تقریر کے علاوہ اور بھی کئی اکابر علماء کے بیانات شامل ہیں۔ ان سب بیانات کو سننے کے بعد آپ سچے اسلامی دل کے ساتھ فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے، سنی بریلوی جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں یا وہابی دیوبندی تبلیغی۔ اس سی ڈی میں ایسے ایسے بیانات شامل ہیں جنہیں سن کر ہر شخص وہابیوں کی گمراہی کو سمجھ سکتا ہے اور ان کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ لہذا آپ اس میں موجود تقریروں کو انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے خوب عام کریں۔ حضور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمراہ فرقے مسلمانوں کو بہکائیں تو ان کا رد کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے وسوسوں کو دور کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور مسلمانوں کو حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے۔ لہذا آپ بھی اس سی ڈی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یقیناً آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ سی ڈی رنگین کور کے ساتھ انتہائی رعایتی ہدیے میں چاہیے تو موبائل میں انگریزی کے صرف 2 حروف CD لکھیں اور 80 80 430 440 پر SMS کر دیں۔ آئیے اب سب سے پہلے حضور تاج الشریعہ کی تقریر سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے وہابی کلمہ پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد. آمین. درود شریف. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد عافیۃ الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم الغوث الاعظم الافخم الہمام وحزبہ وبارک وسلم. یہ جلسہ جو چند برس سے ہو رہا ہے، جشن رضا کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں آپ نے مجھ سے پہلے مسلک اعلی حضرت کے نعرے بھی سنے ہوں گے اور مسلک اعلی حضرت کی بات بھی سنی ہوگی. میں بھی صرف حصول برکت کے لیے کھڑا ہو گیا، ورنہ اب کسی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے. اور رات کا یہ حصہ اور اس سردی کی کیفیت کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کچھ لمبی چوڑی بات کی جائے. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور کچھ لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس اس کے لیے چھٹی ہو گئی، وہ جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے بولتا پھرے، اب وہ کلمہ گو ہو گیا، ہمارے تمہارے جیسا ہو گیا، ہمارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سارے کلمہ گو فرقے سب برابر ہیں. مسلک اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسی بات کا فیصلہ کیا ہے بے شک کہ کون اصل میں کلمہ گو ہے، بے شک، اور کس کی کلمہ گوئی کا اعتبار ہے، بے شک، اور کون وہ ہے جو زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہے، کلمہ پڑھ کے مر جائے، لیکن خدا کے یہاں اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. بے شک، بے شک. میں نے یہ آیت کریمہ جو ہے اسی لیے جو ہے تلاوت کی، اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے، سید الانبیاء سے اللہ تبارک و تعالی
فرما رہا ہے فَاعْلَمْ، تو یہ تم جان لو، بے شک، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بے شک، بے شک. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے خاصوں کے گناہوں کی مغفرت چاہو. سبحان اللہ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور عام مسلمانوں کے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کی مغفرت چاہو. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی تم سب کا انجام اور پلٹنے کی جگہ اور جہاں تم لیٹو گے مرنے کے بعد، جانے کے بعد، دنیا سے گزرنے کے بعد جہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تم سب کے اس انجام کو اور ٹھکانے کو جانتا ہے. بے شک. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے یہ خطاب جو ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور سے ہے، لیکن حضور سے یہ کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اس کی نشو و نما اس انداز پر کی ہے کہ اپنی معرفت اور اپنا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات و صفات کا علم جو ہے اس کو پہلے ہی دے دیا ہے. بے شک. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اور اس کی صفات سے ظاہر ہو. بے شک. نبوت ملنے سے پہلے ہی وہ انبیاء کرام جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں اور توحید کے حامل ہوتے ہیں. بے شک. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سیدھا راستہ ہم دیکھے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ہم کو سیدھے راستے پر رکھ، اور یہ ہمیں جو ہے سیدھے راستہ دیکھنے کی بصارت اور اس کی بصیرت اور اس کی صلاحیت ہمارے لیے جو ہے ہمیشہ ابد الآباد تک رکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طور پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم کو جو علم عطا کیا گیا ہے اس علم کے اللہ تبارک و تعالی کا حکم تکوینی ہے کہ تم اس علم کے مرتبے پر اور اس کے منصب پر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائز رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ جان لو، یہ مطلب یہ ہے کہ جانتے رہو، تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات و صفات کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو ہر آن ترقی پر ہے، اور اللہ نے ان کو جیسا اپنی ذات و صفات کا علم عطا فرمایا ہے ویسا کسی کو نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دھری میاں صاحب قبلہ، سرکار دھری میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سے سنو سبحان اللہ، بہت ہی دقیق اور نہایت ہی باریک مضامین کو کہ جس کو سمجھانے کے لیے جو ہے ہمارے پاس زبان نہیں ہے اور ہم بولتے رہیں تو راتیں گزر جائیں لیکن وہ مضمون پورا نہ ہو. اعلیٰ حضرت نہایت سادگی کے ساتھ جو ہے بولتے ہوئے یوں چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ، فرما رہے ہیں کہ نہ لوح مبین نہ عرش بری نہ روح امی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہا تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، حزب دولا زندہ باد.
جس طرح سے یہ خطاب میرے سرکار کو ہے تو میرے سرکار کو یہ خطاب ہے تو اس میں تو یہ تعویل ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی جو ہے یہ خطاب جو ہے ان کی امت کے لیے بھی ہے، اور ان کی یہ خطاب جو ہے امت اجابت کے لیے بھی ہے اور امت دعوت کے لیے بھی ہے۔ جو رسول کا غلام بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ خطاب ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ پڑھنا جو ہے ایسے معتبر نہیں ہوگا، پہلے جو ہے علم شرط ہے کہ تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی بات۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے علم کو پہلے رکھا، اس کے بعد جو ہے قول کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فعل کا درجہ۔ بے شک تو یہ ہمارا دین ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا دین ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جس کی اساس، جس کی بنیاد جو ہے وہ علم کے اوپر ہے، اور وہ دیوبندی کا دین ہوگا، وہابی کا دین ہوگا، اور کسی رافضی کا دین ہوگا، غیر مقلد کا دین ہوگا جس کی اساس جو ہے وہ علم کے اوپر نہیں ہوگی، لیکن ہمارے دین کی اساس، میرے اعلیٰ حضرت کے دین کی اساس اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دین کی اساس جو ہے وہ علم کے اوپر ہے، اور محمد رسول اللہ کا علم کا ایسا فیضان ہے، اللہ اکبر، کہ اعلیٰ حضرت کی کیا شان، ہر سنی کے پاس جو ہے یہ علم موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ معرفت جو ہے، اس کی دولت جو ہے ہمارے پاس ہے، عام سنیوں کے پاس ہے، کسی وہابی کے پاس نہیں ہے، ماشاء اللہ، دیوبندی کے پاس نہیں ہے، ماشاء اللہ، رافضی کے پاس نہیں ہے، قادیانی کے پاس نہیں ہے، دین کے ضروریات کے منکر کے پاس نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے باغی کے پاس نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ نعمت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے ہی۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ ٹھہرا ہے کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ سنی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جب اللہ کی معرفت سنی کے علاوہ جو کسی کو نہیں ہے تو اب کلمہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے ہمارا ٹھیک ہے۔ بے شک، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شک۔ تو ہمارا کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ جان کے پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر کے بھی جو ہے بے ایمان ہے، اس لیے کہ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اور میں ثابت کر دوں گا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ کلمے کو سمجھتا نہیں ہے کہ کیا وہ پڑھ رہا ہے۔ بے شک، اس کے یہاں یہ ٹھہرا ہے کہ اس کے یہاں یہ ٹھہرا ہے کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے یہاں یہ ٹھہرا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو کسی بات کی خبر نہیں ہے، اس کے یہاں یہ ٹھہرا ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ہم برابر ہیں، اور اس کے یہاں یہ ٹھہرا ہے کہ محمد الرسول اللہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن میرا کلمہ یہ بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ، ترجمہ کرو، سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ بول، جب محمد الرسول اللہ تو کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بتا رہا ہے کلمہ کہ جیسے وہ پہلے زندہ تھے آج قبر شریف میں بھی زندہ ہیں، اور جو ہے وہ قیامت تک زندہ ہے، اور سبحان اللہ وہ تو زندہ ہیں ہی جو ان کے نام پر، ان کا نام لے کر کے جو ہے اس دنیا سے چلا جائے وہ بھی ہمیشہ۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء کرام، سرکار اظہری نیاز صاحب قبلہ، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ بے شک بے شک، اور پھر رسول جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کہہ دیا رسول تو حق ادا ہو گیا ان کو ماننے کا۔ ارے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یہ کلمہ بتا رہا ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، کلمہ بتا رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک، سبحان رسول اللہ۔ کہتے کس کو ہیں؟ ارے رسول تو جو ہے اس کو کہتے ہیں، مفردات راغب میں حضرت امام اصفہانی نے لکھا ہے
کہ رسالت جو ہے یہ ایک منصب سفارت ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی ایک بندے کو منتخب فرماتا ہے محض اپنے کرم سے. بے شک رسالت جو ہے یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. بے شک اللہ جانتا ہے کہاں اپنی رسالت رکھے گا. بے شک. اور رسالت کے بعد جو ہے ولایت کا منصب ہے، یہ نبوت کی نیابت ہے. تو جس طریقے سے نبوت جو ہے محض اللہ کا گفٹ ہے اور اللہ کا تحفہ ہے اور اللہ کی بخشش ہے، اسی طریقے سے جو ہے ولایت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس قوم کا تو ولی ہوگا اور اس قوم کا ولی نہیں ہوگا. کسی قوم کے ساتھ ولایت کا امتیاز نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا تحفہ ہے. جس کو چاہے اپنی ولایت کے لیے جو ہے اختیار کرے. بے شک. کوئی اونچی قوم کا ہو وہ سمجھے کہ ہم ہی کو ولایت ملے گی، نہیں، اس قوم پر جو ہے دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے چاہے تو اونچی قوم والے کو ذلیل کر دے اور نیچی قوم والے کو چاہے تو اٹھا دے اور ساری دنیا جو ہے اس کو گرانے کے لیے لگ جائے تو نہیں گرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت جو ہے کس کو ملتی ہے؟ ولایت بھی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے واسطے سے جو ہے علم کی دولت سے نوازتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. متخذ اللہ من ولی جاہلا قط. بے شک نے کسی جاہل کو جو ہے ولی نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا. بے شک. اللہ اکبر. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے عام امت سے جو ہے خطاب فرمایا تو اساس رکھی کہ کلمے کی اساس یہ ہے کہ جان کے پڑھو گے تو مانا جائے گا، بے شک. اور جان کر کے نہیں پڑھا تو نہیں مانا جائے گا، اور جب جان کے نہیں پڑھے گا تو اب جو ہے وہ کھل جائے گا، زبان سے جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ اس نے جان کر کے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. بے شک. جان کے پڑھا ہوتا تو یہ بولتا کہ زندہ نہیں ہیں، جان کے پڑھا ہوتا تو یہ بولتا کہ ہم جیسے ہیں، جان کے پڑھا ہوتا تو یہ بولتا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، جان کے پڑھا ہوتا تو یہ بولتا کہ یہ کچھ نہیں جانتے. اللہ اکبر. تو رسول تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ منصب دیتا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی مقرر کرتا ہے کہ لوگوں کی مصیبتیں اور لوگوں کی جو بیماریاں ہیں جو ان کو معاش و معاد میں جو ہے جن سے جو ہے جانا پڑنا ہے، اور رسول جو ہے آتا ہے ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ان آفتوں کو دور کرنے کے لیے. تو رسول جو ہے سنی کا رسول وہ ہوتا ہے جو دافع البلا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو مشکل کشا ہوتا ہے. سنی کا رسول وہ ہوتا ہے جو آسمان کی خبر بھی رکھتا ہے، زمین کی خبر بھی رکھتا ہے، تحت سرانے بھی جانتا ہے. سنی کا رسول وہ ہوتا ہے جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار تاج الاسلام، سرکار تاج الاسلام، پیر طریقت. میں اپنی گفتگو کو جو ہے مختصر کروں اور ایک نئے طور پر جو ہے علم غیب سے پر جو ہے میں استدلال کروں. درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها نور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے، گوز دنا بھاگتا ہے. بے شک بے تو شک. یہ بتاؤ کہ تمہارے ابا نے بتایا ہے؟ تم کہتے ہو جیسے ہمارے دو آنکھ ویسے ہی ان کے دو آنکھ ہیں، ہمارے اندر ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو شیطان کو تم نے دیکھا ہے کہ کدھر ہے شیطان، اور شیطان کی حرکتوں کو دیکھا تو یہ رسول ہی تو بتا رہے ہیں. اللہ اکبر کہ شیطان بھاگتا ہے. سلام شمع بز میں ہدایت پیڑا کو سلام
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہلو ولدو عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقب القلوب دوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه بارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، دین کی تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کام صرف آواز کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ٹی وی کا استعمال شیطانی دھوکہ ہے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف کا آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ ٹی وی اور مووی میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں حرام ہیں۔ سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب عطایہ القدیر فی حکم التصویر سے یہی ثابت ہے کہ تصویر کھینچنا، کھچوانا، بنانا، بنوانا، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، حرام ہی ہے۔ حدیث میں کسی خاص طریقے کا ذکر نہیں ہے۔ تصویر بنانے کے کئی طریقے پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان پر ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی دین کی تبلیغ کے نام پر ٹی وی چینل چلائے تو اسے غیر مدنی چینل ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ کام مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے خلاف ہے۔ ٹی وی اور ریڈیو کی وجہ سے معاشرے کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہر طرف گناہوں اور بے حیائیوں کا سیلاب آ گیا ہے۔ مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی کتابیں پڑھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے طاہر الپادری اور ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھسنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور پیغام اعلی حضرت گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاج الشریعہ کی اجازت سے جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام رضا آڈیو چینل شروع کیا گیا ہے، جو نہایت کامیابی کے ساتھ ملک کی کئی ریاستوں میں سنا جا رہا ہے۔ اس میں صرف آواز ہوتی ہے، جس کے لیے خاص قسم کے اسپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔
جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو وہاں کسی ایک جگہ پر کمپیوٹر سسٹم رکھا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے۔ یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود اسپیکر باکس تک پہنچتا ہے اور نہایت صاف آواز میں سنائی دیتا ہے۔ رضا چینل میں روزانہ صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک نہایت دلکش آواز میں 5 وقت کی اذانیں، نعت و منقبت، صلاۃ و سلام، شجرہ، شرعی مسائل و معلومات پر مشتمل سوال و جواب، وضو، غسل اور نماز کا طریقہ، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل، حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر اور دیگر اکابر علماء کے شاندار بیانات، ہر شہر کی تقویم یعنی اوقات صلاۃ کے مطابق نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وارننگ کا اعلان تاکہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو فوراً پڑھ لے۔ مثلا ظہر کا وقت ختم ہونے سے 30 منٹ پہلے اس طرح اعلان ہوتا ہے: سامعین کرام، نماز ظہر کا وقت ختم ہونے میں صرف 30 منٹ باقی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو جلد ادا کر لیں۔ اس اعلان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز وقت پر ادا ہو جاتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 3 یا 4 مرتبہ اسلامی مہینے، تاریخ اور سال کا اعلان بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے۔ اگر کسی بزرگ کے عرس یا ولادت کا دن ہو تو اس کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی مختصر بیان ہوتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ نعت پاک پیش کی جاتی ہے جو اکابر و مستند علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بالخصوص حدائق بخشش، سامان بخشش، ذوق نعت، قبالہ بخشش اور سفینہ بخشش وغیرہ کے کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ ذکر والی نعتیں بالکل نہیں پیش کی جاتی، البتہ کچھ مشہور نعتیں جن کا ذکر کمپیوٹر کے ذریعے نکال دیا گیا ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک، بقرعید، محرم، ربیع الاول شریف اور ربیع الاخر شریف وغیرہ کے موقع پر کئی روز تک ایسے شاندار پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور دینی معلومات میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ تلاوت قرآن پاک روزانہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے، جس میں پارہ اور رکوع نمبر اور سورت کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی آواز میں بیانات کے علاوہ روزانہ نعت پاک بھی پیش کی جاتی ہے۔ طاہر الپادری اور ذاکر نائک جیسے گمراہ لوگوں کے بارے میں بھی مدلل بیانات ہوتے ہیں تاکہ عوام ان سے محفوظ رہ سکیں۔ غرض یہ کہ آج کے پرفتن دور میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت، صلح کلیت کے خاتمے اور نوجوانوں کو دین سے قریب لانے کے لیے رضا آڈیو چینل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً یہ حضور تاج الشریعہ کی کرامت ہی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے بالکل جائز اور نئے طریقے سے رضا آڈیو چینل کا قیام عمل میں آیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ جن شہروں میں یہ شروع ہوا ہے وہاں کی سنیت مضبوط ہوئی ہے اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سب حضور تاج الشریعہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج ہر کسی کے پاس اتنا وقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دینی کتاب یا لٹریچر چھاپ سکے اور ہر جگہ پہنچا سکے، اور اگر چھاپ بھی لے تو مفت میں کتنا تقسیم کرے گا۔ پھر یہ کہ ہر کوئی پڑھنا نہیں جانتا، اور جو پڑھ سکتے ہیں ان میں کچھ اردو اور کچھ ہندی والے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ ضرور پڑھیں گے۔ ایک بات یہ بھی کہ کیا کتاب ہمیشہ اور ہر عنوان پر چھاپی جا سکے گی، کیونکہ صرف ایک مرتبہ چھاپنے سے کام پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تقریر یعنی دینی جلسوں میں بھی اخراجات بہت ہوتے ہیں،
اور عنوان کے مطابق ثبوت اور حوالوں کے ساتھ تقریر کرنے والے مقرر بھی بہت کم ملتے ہیں۔ اس طرح ایک جلسے میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنی رقم سے رضا آڈیو چینل شروع کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا اور روزانہ 15 سے 16 گھنٹے تک پروگرام سناتا رہے گا۔ اس کے ذریعے پورے ملک میں ہونے والے اہم جلسوں، کانفرنس اور عرس کی تقریریں مرد و خواتین گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ سن سکیں گے اور 5 وقت کی اذان، نعت پاک اور تلاوت قرآن و ترجمہ بھی سنیں گے۔ اس طرح کوئی کتاب یا لٹریچر اور جلسے کے بغیر بھی سنیت تر و تازہ اور مضبوط رہے گی۔ رضا آڈیو چینل کسی بھی شہر میں آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آفس، مکان یا بلڈنگ میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو وہاں سے کئی گھروں میں کیبل وائر یعنی تار کے ذریعے کنیکشن دیا جا سکتا ہے اور پورے شہر میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں۔ اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی اور اسی شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا۔ مزید تفصیل کے لیے ویب سائٹ ttssunni.com پر جا کر رضا آڈیو چینل پر کلک کر سکتے ہیں اور موبائل میں رضا آڈیو چینل لکھ کر 80 80 430 440 پر SMS بھی کیجیے۔ بات کرنے کے لیے فون نمبر یہ ہے 9920776916۔ رضا آڈیو چینل کی تفصیل پر مشتمل پوسٹر امیج فائل کی صورت میں اسی CD میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی رنگین پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی اہم جگہوں پر لگا دیں۔ آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کے تاثرات سماعت فرمائیں۔ یہ جان کر مسرت ہوئی اس قسم کا چینل جماعت رضائے مصطفیٰ نے شروع کیا ہے۔ یہ بلا شبہ مثبت اقدام ہے اور ٹی وی ویڈیو کا بہتر متبادل ہے۔ جو لوگ محض دینی پروگرام سننے میں سنجیدہ ہیں ان کے لیے یہ بہت کارآمد اور نفع بخش ہے۔ یہ اقدام قابل تقلید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کو قبول عام بخشے، آمین۔